السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مشورے میں حضرت جد احمد برکاتہم نے دعا سے پہلے بہت ہی قیمتی اور انتہائی ضروری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جس طرح دین امانت ہے اور اس کو بدلنا خیانت ہے، اس طرح دین کی محنت اور دعوت الی اللہ بھی ایک امانت ہے اور اس کو بدلنا خیانت ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کسی ایسی چیز کا انکار کر دیں کہ جو چیز مسنون ہو یا منسوس ہو اور پھر وہ محرومی کا سبب بن جائے۔ ایک صاحب نے اپنے شیخ سے اس بات کا مشورہ کیا کہ میں ایک اہم دینی ذمہ داری میں ہوں، جس کی وجہ سے مجھے عمومی وقت لگانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس راستے میں نہ نکلنا جرم ہے، اس راستے میں نہ نکلنا جرم ہے۔ اگر تمہیں اپنے دینی تقاضوں کی وجہ سے اس عمومی کام میں نکلنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو تمہیں ہمیشہ ندامت ہونی چاہیے اور اس پر استغفار کرنا چاہیے، تو شاید تم معذورین کی فہرست میں آ کر بچ جاؤ۔ یہ شیخ نے جواب دیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ اس وقت یہ مجلس یہ ایک بڑی اہم امانت تھی جو امانت کام کرنے والوں کے حوالے کی جاتی ہے، اس لیے کہ اپنے معتمد عملے کو اگر تمام کام کے امور نہ بتلائے جائیں تو یہ ملکوں میں جانے والی جماعتیں بعض ایسی بنیادی اور عمومی چیزوں سے بھی بے خبر ہوتی ہیں کہ جن کو عملی طور پر قائم کرنا جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جماعت اس سے بے خبر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس وقت عرض کیا تھا کہ پورے عملے کے سامنے کام کا دستور پیش کیا جائے، مدینہ مرکز بیجاپور اور یہ بھی ضروری ہے کہ فضائل کے ساتھ علماء خصوصاً اور پرانے عموماً فضائل کے ساتھ اس سارے طریقہ کار کے دلائل کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ فضائل ہوتے ہیں استقامت کے لیے اور دلائل ہوتے ہیں بصیرت کے لیے، اور یہ بصیرت اس لیے ضروری ہے کہ خدا نہ کرے کسی موڑ پر کسی جزیے سے یا کسی موڑ پر کسی طریقہ کار سے کوئی اختلاف نہ کر دے، اور وہ اختلاف ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس لیے پورے کام کا طریقہ کار آپ کے سامنے اس وقت اس لیے پیش کیا گیا ہے، اور یہ امانت ہے، اور یہ بات اس لیے عرض کی گئی ہیں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ بات صوبہ صوبہ، ضلع ضلع، تحصیل تحصیل، مسجد مسجد یہ بات پہنچے کہ یہ ہمارے کام کا دستور ہے۔ ہم اس دستور کے پابند بھی ہیں اور اس دستور کے داعی بھی ہیں، یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کو اپنے عملے پر پیش کرنے کے لیے نہ تحریر اصل ہے، نہ تقریر اصل ہے، نہ مذاکرہ اصل ہے، بلکہ اس کی عملی شکل اصل ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ نبی کو بھی اسی کا حکم ہے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اپنے لیے تکلیف دوسروں کے لیے ترغیب۔ اس لیے تمام چیزیں ایسی ہیں جسے عملہ میدان میں اتر کر کرے گا تو یہ چیز عمل میں آئے گی، اور اگر یہ ہماری کاپیوں کی نظر ہو کر رہ گیا تو لکھی ہوئی چیز تو لکھی ہوئی ہے۔
اس لیے ہم اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو جو یہاں کے مذاکروں میں عرض کی گئی ہیں، ہمیں اس کی اپنی مسجد کی سطح تک اس کی عملی تنفیذ کرنی ہے۔ اگلے آمد کی تاریخیں ہاں جلدی سے بتاؤ، یہ کیا ہے؟ جو آمد ہے پہلے ہماچل ہے، راجستھان ہے، ایم پی ہے، یہ نہیں، بس اس کو نہیں بیان کرتا۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ نظام الدین احمد اپنے مرکزی مقام سے اگر خدا نہ کرے اس خیال کر کے دوری ہو گئی کہ ہمیں معلوم ہے کام کیا ہے، تو کتنی کام کی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل لوگوں کی کہ معمولات میں سے بھی ختم ہو جائیں گی اور معلومات میں سے بھی ختم ہو جائیں گی، نہ وہ معمول میں رہیں گی نہ وہ یاد رہیں گی۔ اس لیے نظام الدین کی آمد یہ سب سے یعنی بنیادی میں کہتا ہوں آپ ہماری اجتماعیت کا سبب صرف یہ ہے یہاں آمد، ہماری اجتماعیت ہی یہی ہے، ہماری اجتماعیت کی صرف یہاں آمد ہے، ہماری اجتماعیت ہی یہاں آمد۔ اور قرآن نے اس کو صاف کر دیا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم کہاں جڑیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں جڑو جو تمہاری پرانی مسجد ہے۔ ہاں قرآن پڑھیے آپ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی الگ ہو کر سوچے کہ میں کہاں جڑوں، تو قرآن یہ کہتا ہے من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ نبی کو حکم ہے کہ آپ بھی وہاں جڑیے اور آپ کا اتباع کرنے والے بھی وہاں جڑیں، جو تمہاری قدیم جگہ ہے، یہ تمہاری پہلی مسجد ہے جس کی اساس اور جس کی بنیاد تقریبا رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ میں صاف ضرورت کرتا ہوں کہ قدیم جگہ پر جڑنا اجتماعیت ہے اور قدیم جگہ پر نہ جڑنا یہ افتراق ہے۔ اس لیے وقال حضرت کے کہ یہاں آتے رہو گے تو تمہارے درمیان وحدت کلمہ باقی رہے گی، اور اگر یہاں نہیں آؤ گے تو تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہاں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس لیے آئندہ چند صوبوں کی آمد کو یہاں سوچا گیا ہے، اس لیے کہ اس درمیان میں حالات کی وجہ سے صوبوں کی آمد بند ہو گئی تھی۔ اب الحمدللہ صوبوں کی آمد کو سوچ لیا گیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ دوسرے سیمائی میں اور دوسرے طبقوں میں اور دوسرے صوبوں کے بارے میں بھی یہاں کی آمد کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہماچل، پنجاب، ہریانہ، ان کی آمد کے بارے میں غور کیا گیا ہے۔ 2، 3، 4 صفر 1445 ہجری، 20، 21، 22 اگست، 23 1923 یہ تاریخیں سوچی گئی ہیں۔ 2023 ہمیں تو انگریزی یاد نہیں رہتی ہے، عربی یاد رہتی ہے، نہ انگریزی، اللہ کا شکر، نہ انگریزی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نہ سال کا پتہ چلتا، اللہ کا فضل سے عربی تاریخ، عربی سال جانتا ہے، نہ انگریزی سال جانتے ہیں نہ انگریزی مہینہ جانتے ہیں۔ جو انگریزی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ان تاریخوں کو۔ اس میں انشاءاللہ ہماچل، پنجاب، ہریانہ کی آمد ہے نظام الدین، اور اس میں عرض کروں گا کہ بھیڑ لانے کے بجائے وہ عملہ لے کر آؤ جو بات کو سمجھے اور میدان میں اتر کر اس کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ بات میں سب سے عرض کرتا ہوں کہ شوق میں بھیڑ لانے کے بجائے وہ مجمل عملہ لے کر آؤ
پورے صوبے سے چھانٹو کہ کون سا ہمارا عملہ ایسا ہے جو بات کو لے کر چلنے والا ہے اور میدان میں اتر کر کام کرنے والا ہے. ایسے لے کر آؤ گے تو پھر یہاں کی ہدایات کے مطابق کام آگے بڑھے گا. اگلی آمد راجستھان کی ہے 17, 18, 19 صفر 3, 4, 5 ستمبر 2 ہفتے کے بعد. یہ آمد راجستھان کی ہے. تیسری آمد ایم پی کی ہے. وہ اس لیے بھی کہ ایم پی نے اس سارے ہنگامے کے بعد سب سے پہلا اجتماع کیا ہے. میں نے کہا مشرف میں نے کہا ہم ان کو تاریخ پہلے دیں گے. انہوں نے ہمیں پہلے بلایا, ہم ان کو پہلے بلائیں گے. ماشاء اللہ. کہیں سب سے ملکی سطح پر سب سے قدیم اجتماع تو یہ بھوپال کا اجتماع ہے. کہاں اجتماعات تھے پورے ملک میں؟ جی ہاں, سارے ہندوستان کا ایک پرانوں کا اجتماع بھوپال میں ہوا کرتا تھا. مساجد. اللہ اکبر. 2, 3, 4 ربیع الاول 17, 18, 19 ستمبر یہ انشاءاللہ نظام الدین احمدی کی آمد ہے. سولہ 17, 18 ربیع الاول 1, 2, 3 اکتوبر یہ انشاءاللہ نظام الدین کرناٹک کی آمد ہے. کرناٹک کی آمد 16, 17, 18 ربیع الاول 1, 2, 3 اکتوبر. انشاءاللہ اگلا سیمائی مشرہ 20, 21, 22, 23 ربیع الثانی 4, 5, 6, 7 نومبر یہ انشاءاللہ اگلا سیمائی مشرہ سوچا گیا ہے. آگے آسام بمبئی کی ہے. سیمائی کے بعد پھر اگلی تاریخ آسام کی آمد ہے 26, 27, 28 ربیع الثانی 12, 13, 14 نومبر یہ انشاءاللہ صوبہ آسام کی آمد ہے نظام الدین. کیا لکھا ہے 6, 7, 8 جمادی الاولیٰ 19, 20, 21 نومبر یہ انشاءاللہ بمبئی کی آمد ہے نظام الدین. 3 صبح کی آمد سوچی گئی ہے اور یہ سہمائی کی اگلی تاریخ ہے. مانگو بھائی اللہ سے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.